کرتے تھے کہ تمام نبیوں میں سے ہمارا رسول افضل بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، با کمال بھی ہے۔ اللہ ایسے رسول کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے سورۃ مومنون کی ان آیتوں کی طرف، وقت مختصر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کامیاب لوگ کون ہیں، اور جو کامیاب ہونا چاہے اس کے اندر یہ صفتیں لازم ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی آیت ہے، سپارے کی پہلی آیت ہے، سورۃ المؤمنون ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، تحقیق قسم ہے مجھے اپنے رب ہونے کی، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گیا وہ بندہ مومنون جو ایمان لے آیا اپنے اللہ کے اوپر۔ سبحان اللہ، قد افلح المؤمنون۔ اللہ تاکید سے جملے ارشاد فرمائیں کہ قسم ہے مجھے اپنے رب ہونے کی، افلح المؤمنون، ایماندار کامیاب ہو گیا۔ اللہ ایمان کے آگے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جنہوں نے اپنی نمازیں درست کر لی اپنے دل میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ الذین هم فی صلاتہم، قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں کس کے سامنے، رکوع کرتے ہیں کس کے سامنے، سجدے کرتے ہیں کس کے سامنے۔ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے اللہ کا ڈر دل میں رکھ کے نمازیں قائم کرنا شروع کر دی۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو، فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی فی الصلاۃ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اے میرے صحابہ کی جماعت، قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ جو نماز والی عبادت ہے، قرۃ عینی میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسری صفت کیا ہونی چاہیے ایماندار کے اندر؟ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، بے حیائی اور برے کاموں سے دور رہنا چاہیے، شرک سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ شرک بے حیائی ہے، برا کام ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، گناہوں میں سے سب سے زیادہ گندا گناہ فرمایا وہ شرک والا گناہ ہے۔ بدعت سے انسان دور رہے، یہ ایمان کی صفتیں ہیں۔ تیسری صفت کیا ہے؟ فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، سبحان اللہ، وہ مومن بندہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے نام کا حصہ نکالتا رہے۔ اللہ جو ان صفتوں پر عمل کرے گا، اپنی زندگی میں ایمان لائے، نماز پڑھے، بے حیائی سے رک جائے، تیرے نام کے اوپر خرچ کرے تیرا دیا ہوا مال، اعزاز کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا، سورۃ حامیم سجدہ کی آیت ہے، خداوند قدوس فرماتے ہیں جب اس کے اوپر موت کا
وقت آئے گا جس وقت اس کے اوپر ملک الموت آئے گا، وہ آ کر کیا کہے گا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ سبحان اللہ، جس بندے نے اپنی زبان سے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، میرا رب ہی ہے جو سب کچھ کر رہا ہے، میرا رب ہی ہے جو مجھے رزق پہنچا رہا ہے، جو مجھے خوشی غمی پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہتا ہے۔ فرمایا ثم استقاموا، پھر اس عقیدے کے اوپر مضبوط رہتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ایمان کے اوپر مضبوط، ایمان کے اوپر مضبوط رہتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت میں اللہ فرشتے بھیج دیتا ہوں ملک الموت کے ساتھ، جو آ کر اس مرنے والے کو تسلی دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم نہیں کرنا، خوف نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ۔ سبحان اللہ، جنت کی خوشخبری سناتے ہیں ملک الموت کے ساتھ آئے ہوئے فرشتے۔ اللہ کا قرآن آگے بھی بیان فرماتا ہے، 30واں پارہ، سورت کا نام سورت الفجر ہے، بالکل آخری آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ فرمائیں گے ایماندار کو قیامت کے دن، اے نفس مطمئنہ میرے حکموں کو ماننے والا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، دنیا میں تو مجھے راضی کرتا رہا، مرضیۃ، آج میں اللہ تجھے راضی کروں گا۔ سبحان اللہ، دنیا میں اللہ کو راضی کرتے کرتے نمازیں قائم کرتا رہا، روزے رکھتا رہا، قرآن مجید کی تلاوتیں کرتا رہا، نیکی کے کام کرتے کرتے اللہ کو راضی کرتا رہا۔ فرمایا راضیۃ مرضیہ، دنیا میں تو مجھے راضی کیا، اب میں اللہ تجھے راضی کروں گا۔ اعلان فرمائیں گے خود اللہ کریم، فادخلی فی عبادی، جاؤ داخل ہو جاؤ میرے بندوں کے اندر، فی عبادی، اللہ کہاں ہیں تیرے بندے جس میں جا کر میں شامل ہو جاؤں؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وادخلی جنتی، سبحان اللہ، کہاں داخل ہو جاؤ؟ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ امام الانبیاء، سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعوت ولیمے کا اہتمام فرمایا، اپنی شادی مبارک کے اوپر مختصر انتظام کیا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو دعوت دی گئی کہ محمد عربی کا ولیمہ ہے۔ وہ جماعت بھی کتنی خوش نصیب ہے جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے رسول کے گھر میں تشریف لے آئے، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد آپس میں وہ باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ باتیں کرتے کرتے بہت سارا وقت گزر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ اب یہ چلے جاتے اپنے گھروں میں، زبان سے نہیں کہا اپنے مہمانوں کو، کیونکہ وہ دل آزاری نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، مہمانوں کی دل آزاری نہ ہو جائے کہ میں کہوں چلے جاؤ۔ آپ آتے دروازے سے اندر دیکھتے ابھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ باہر تشریف لے جاتے، دوبارہ واپس آتے، پھر واپس تشریف لے جاتے۔ یہ مختصر سی تکلیف اللہ کو برداشت نہ ہوئی۔ اللہ نے فوراً قرآن نازل فرمایا اور پورا مضمون قائم کر دیا۔ سورۃ احزاب کی آیت ہے، یا
یا ایھا الذین آمنوا، اے او لوگو ایماندارو، لا تدخلوا بیوت النبی، پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل نہیں ہونا، بلکہ الا ان یؤذن لکم، جس وقت تمہیں اجازت دی جائے، بلایا جائے تب جانا، جا کر تم بیٹھ جانا۔ فرمایا جس وقت کھانا آ جائے، فَإِذَا طَعِمْتُمْ، کھانا کھانے کے بعد، فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيثٍ، وہاں بیٹھ کر باتیں شروع نہیں کر دینی، محفل لمبی نہیں کر دینی۔ کیوں؟ فرمایا اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، تمہارا یہ فعل ایذا پہنچا رہا تھا محمد الرسول اللہ کو۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، او تو باحیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کچھ نہیں فرمایا۔ واللہ لا یستحیی من الحق، میں اللہ کسی کی رعایت نہیں کرتا حق بیان کرنے میں۔ انہوں نے تو رعایت کر دی، انہوں نے نہیں کہا آپ کو واللہ لا یستحیی من الحق، میں اللہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا حق بات کہنے میں۔ سبحان اللہ۔ آخری بات سنو، حضرت ثابت بن قیس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عادت مبارکہ تھی، اللہ کے پاک رسول امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے، حضرت ثابت بن قیس ہر بات لکھ کر محفوظ کر لیتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور منع فرمایا، ہر بات نہ لکھا کرو، کبھی محمد عربی خوشی میں بولتے ہیں، کبھی پریشانی میں بولتے ہیں، کبھی گھر کے معاملات بیان کرتے ہیں، ہر بات نہ لکھا کرو۔ حضرت ثابت بن قیس لکھنے سے بس کر دیا، نہیں لکھتے تھے۔ ایک دن خود محبوب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، این رجلا اکلمنی فاکتبہ، او میرے صحابہ کہاں ہے وہ جوان جب میں بولتا تھا تو وہ لکھتا تھا، بلاؤ اسے۔ جب بلایا گیا، حضرت ثابت بن قیس نے عرض کیا، اللہ کے محبوب حضرت عمر نے مجھے منع کیا ہے، میں نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، سارے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاشار باصبعہ الی فیہ، آپ نے اپنی انگل مبارک سے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اکتب اکتب اکتب، لکھا کر لکھا کر لکھا کر، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں لکھا کر۔ فوالذی نفس محمد بیدہ واللہ لا یخرج منہ الا الحق۔ سبحان اللہ، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ فوالذی نفس محمد بیدہ واللہ لا یخرج منہ الا الحق، میں محمد جب بھی بولتا ہوں میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے، سچ ہی نکلتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا